تو شیطانی منصوبے آئیں گے، شیطانی وسوسے آئیں گے، شیطانی اسکیمیں آئیں گی، اور آدمی جو ہے غلط کاموں کے اندر وقت جو ہے پیس ٹائم جو ہے وقت گزاری کے لیے غلط مشغلے اختیار کرے گا۔ تو یہ پانچوں چیزیں نعمت ہیں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہدایت ہو، آپ نے اس کی تربیت کی ہو اولاد کی، وہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے ذریعے سے جہاں بھی نیکی کا کوئی سلسلہ جاری ہوگا وہ آپ کے لیے ایک کمائی ہے کہ جس کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس آپ کے اکاؤنٹ کا جو ہے اس میں کریڈٹ جمع ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہر چیز نعمت ہے بشرط ہدایت، اور بغیر ہدایت ہر شے زحمت ہے، پھر وہ رحمت نہیں، پھر وہ تو انسان کے لیے بجائے خیر کے شر ہے، بجائے بہتری کے اس کے اندر اس کے لیے ایک طرح کی مصیبت اور ایک طرح کا گویا کہ عذاب جو ہے پوٹینشلی وہ پنہا ہے۔ تو انعام سے مراد در حقیقت ہے ہی ہدایت، یعنی ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور اس کے ضمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 یہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ جتنی وضاحت اس میں ہو گئی ہے اس کی، وہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور کسی جگہ پر بھی اتنی جامع تشریح جو ہے موجود نہیں۔ من یطع اللہ والرسول، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ چار گروہ ہیں، یا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ گویا کہ رفاقت حاصل کر لے گا، اسے معیت حاصل ہو جائے گی، اسے رفاقت میسر آئے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور وہ کون ہے؟ ٹاپ موسٹ نبیین، ان کے بعد دوسرے درجے پر صدیقین، تیسرے درجے پر شہداء، اور چوتھے درجے پر صالحین۔ یہ ایک بڑی اہم آیت ہے یہ، اور یہ اصطلاحات جو ہے صدیقین اور شہداء، ان کا مفہوم کیا ہے اس وقت اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چار گروہ ہیں منعم علیہم اس آیہ مبارکہ کی روح سے۔ یہ در حقیقت درجے ہیں ہدایت کے، بلند ترین درجہ نبوت ہے، اس سے نیچے صدیقیت ہے، اس کے بعد درجہ شہادت ہے، اس کے بعد عام صالح اہل ایمان، صالح المومنین، یہ سب کے سب جو ہیں یہ منعم علیہم ہیں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہو گئی اور جو گویا کہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخری آیت جو ہے یہ اپنی ترکیب نحوی کے اعتبار سے خاصی یعنی مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کے بارے میں کچھ بات میں عرض کروں گا اگر وقت مل گیا، لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے جو غیر ہیں، یعنی جو نہ تو مغضوب علیہم ہوئے، غیر ہیں مغضوب علیہم کے، یہ گویا کہ الذین انعمت علیہم ہی کی شرح ہو رہی ہے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ مغضوب علیہم ہوئے، جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے، نہ ہی وہ گمراہوں میں سے اور بھٹکے ہوئے میں سے تھے۔ گویا کہ ایک ہی شے کو مثبت انداز میں بھی واضح کیا، منفی انداز میں بھی واضح کیا، اور ظاہر بات ہے کہ اسی طریقے سے پھر بالکل ڈسکریٹ ہو کر شے جو ہے مبرہن ہو کر واضح ہو کر آتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں جامع و مانع تعریف۔ کسی کی ڈیفینیشن جو ہے کسی چیز کی ایسے ڈیفائن کیا جائے کہ جامع بھی ہو مانع بھی ہو، یعنی جامع ہو کہ اس شے کی کوئی حقیقت اس تعریف سے باہر نہ رہ جائے، وہ گویا کہ احاطہ کر لے اس کے تمام اجزاء کا، اور مانع ہو کوئی اور شے اس میں شامل نہ ہو جائے۔ جب تک کہ ایسی ڈیفینیشن نہ ہو کہ جو جامع ہو اور مانع ہو تو وہ صحیح معنی میں پھر ڈیفینیشن نہیں ہوگی۔ ڈیفینیشن کا تو مطلب یہ ڈیفینٹ، کسی شے کو بالکل معین کر دینا، بالکل مبرہن، بالکل واضح ہو جائے، ممیز ہو جائے، ڈیفینٹ ہو جائے، اور اس ڈیفینٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی شے باہر نہ رہ جائے اور کوئی اور شے اس کے اندر داخل نہ ہو۔ تو یہ جامع و مانع جو اس کی تعریف ہے یہ در حقیقت صراط مستقیم کی کہ ایک طرف واضح کر دیا گیا یہ چار گروہ ہیں جامع منعم علیہم، ان کے یہ چار ہے کہ جن کے اوپر گویا کہ انعام ہوا ہے اللہ کا، ایک اعتبار سے مثبت انداز میں جامع کر دیا۔ معنی اب دو چیزیں نکال دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ شدید، یہ غضب کا لفظ آتا ہے غضبان، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، غضبناک ہو جانا، خشمناک ہو جانا،
کسی شے پر غصہ آ جانا، یہ ہے غضب کا مفہوم۔ مغضوب علیہم، اب ان لفظ کو اگر عام رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی بہت سی صورتیں ہیں، اور بہت سی قوموں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ بہت سی قومیں ہیں کہ جو دنیا میں ہلاک کر دی گئیں، ان پر اللہ کا غضب آیا، اللہ کا عذاب آیا۔ قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب، یہ سب مغضوب علیہم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت، اور خاص طور پر اب چونکہ اس کے ساتھ نبوت ختم ہو رہی تھی، اس معنی میں وہ اللہ کا غضب جو پہلے ایسی قوموں پر نازل ہوتا رہا کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ نسیم منسیہ کر دیے گئے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ اب یہ شے ریپیٹ نہیں ہوگی محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند۔ اس درجے میں اب وہ غضب اللہ کا نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس درجے میں اتمام حجت کا امکان نہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب کبھی بھی نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول نہیں بھیج لیتے تھے۔ رسول کو بھیج دیا، حق مبرہن ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، کوئی اشتباہ نہیں رہا، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ پھر بھی اگر کوئی غلط راستے پر مصر ہے تو عذاب الہی کا کوڑا جو ہے اس کی پیٹھ پر برسے کا وہ مستحق ہے، اب کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا۔ اب گویا کہ عذاب استیصال جو ہے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، بسنے والے کہیں نظر نہیں آتے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ کہیں کہا جاتا ہے قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ استیصال کہتے ہیں اسی کو، اصل کہتے ہیں جڑ۔ استیصال جڑ سے کسی شے کو اکھیڑ دینا، یہ استیصال ہوگا۔ اس لیے کہ اگر درخت کا یا پودے کی جڑ برقرار رہے، آپ نے اوپر سے تنا کاٹ دیا تو پھر شاید یہ درخت جو ہے پروان چڑھ جائے، پھر ابھر جائے، پھر اس کے اندر برگ و بار آ جائیں۔ جڑ سے اکھیڑ دیا تو ختم ہوا۔ یہ عذاب اب نہیں آئے گا۔ مغضوب علیہم کی یہ شکل جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قوم کے لیے نہیں۔ ایک استثناء ہے اس میں، وہ استثناء ہے یہود، اس لیے کہ وہ اس غضب کے مستحق ہو چکے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جتنی گستاخی انہوں نے کی ہے اللہ کے کسی رسول کے ساتھ، اور جس درجے میں کہ انہوں نے اقدام کیا ہے اللہ کے رسول کے خلاف، شاید دنیا میں اس کی مثال نہ ہو۔ حضرت نوح پر بھی کوئی، جس کو کہا جاتا ہے کوئی اقدام ایسا ان کی قوم نے نہیں کیا تھا کہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ استہزاء ہوا ہے، تمسخر ہوا ہے، مذاق اڑا ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ حضرت مسیح کو ولد الزنا قرار دے کر، اور پھر یہ کہ وہ جادوگر قرار دے کر، مرتد قرار دے کر، واجب القتل قرار دے کر، اور پھر واقعتاً اپنی حد تک تو سولی پر چڑھا دینا، اب اس سے آگے تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کسی کے کفر اور عناد کا۔ انہوں نے تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا، یہ دوسری بات ہے اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ اس اعتبار سے مستحق تو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ابھی اس عذاب کی ان کے اوپر تنفیذ نہیں ہوئی ہے۔ وہ سینٹنس تو پاس ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کی ایگزیکیوشن ہونی ہے، لہذا اس پر تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہاں پر یہود ہیں، اور قرآن مجید سے اس کے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ یہ لفظ آتا ہے سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آیا بنی اسرائیل کے لیے، آیت نمبر 61، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اللہ کا غضب ان پر ہو چکا ہے، ابھی اس کا صرف ظہور باقی ہے، پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، ابھی اس مجرم کا یا ملزم کا پھانسی لگنا باقی ہے، لیکن یہ کہ فی الواقع وہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں۔ باؤوا بغضب من اللہ، سورہ بقرہ ہی میں پھر آیت نمبر 90 میں فرمایا وباؤوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب، اللہ کے غصے پر غصہ، یہ تو انہوں نے کما لیا ہے، یہ تو ان کے حساب میں درج ہے، اس کے لیے وہ مستحق ہو چکے ہیں پورے طور سے۔ اور چونکہ جیسا کہ ابھی ہم اب اگلے ہی درس سے انشاءاللہ اب سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے تو سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا باہم کیا رشتہ ہے اس پر بحث ہوگی، تو نوٹ کر لیجئے یہ دونوں جوڑے ہیں، آپس میں جوڑے کی یہ صورتیں ہیں، ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، لہذا مضامین میں بڑی مناسبت اور مشابہت ہے۔ یہ مضمون جو میں نے آپ کو سنایا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں ہے۔
ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. تو یہ جو باؤوا بغضب من اللہ، گویا کہ قرآن مجید کی آیات سے بھی اس کا انطباق، اس کا اطلاق ہو رہا ہے یہود پر، اور اس کی میں منطقی اور عقلی شرح بھی کر چکا ہوں کہ وہ غضب اب کسی اور پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. کسی قوم کا جڑ سے وجود مٹا دیا جانا یہ نہیں ہوگا. جزوی طور پر ہو سکتا ہے، جیسے ہم پر بھی ہوا. اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا. حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، میں آخری رسول ہوں. قیامت تک اب یہ دور ہے رسالت و نبوت محمدی کا، اور امت محمد برقرار رہے گی. ایک قوم نکل جائے دوسری قوم آ جائے گی، ایک قوم اگر ختم بھی ہو گئی دوسری قوم آئے گی، لیکن وہ امت برقرار رہے گی. اس اعتبار سے مغضوب علیہم کی مثال اس وقت یہود ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر تحریفیں کی دین میں. حق کے واضح ہونے کے بعد، حق کے مبرہن ہونے کے بعد، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یہود کے علماء، ان کے جو عامی لوگ تھے امیین، جن کو کہ کچھ پتہ نہیں تھا تورات میں کیا لکھا ہے، کہا گیا ہے منہم امیون لا یعلمون الکتاب، وہ جانتے نہیں کتاب میں کیا ہے، وہ تو ان پڑھ ہیں. ان کی بات چھوڑ دیجئے، علماء جو تھے ان کے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن عناد، سرکشی، ضد، تعصب، دشمنی، ہٹ دھرمی اس کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے. اس اعتبار سے بھی واقعتاً وہی مصداق ہے غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، وہ منعم علیہم، گویا کہ انہی کی مزید شرح ہو رہی ہے، ان کے لیے وضاحت کی جا رہی ہے. تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے نفی کے ساتھ، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے. وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہ. یہ ضال کا لفظ جو ہے البتہ یہ ذرا بہت سے اگرچہ اس کے مفہوم ہیں اور بہت وسیع یہ اپنے مفاہیم کا حامل لفظ ہے، اس لیے کہ ضال جو ہے، ضاد لام لام ضلہ، یہ لفظ آ جاتا ہے کسی غفلت کی وجہ سے انسان راستہ بھول جائے، بھٹک جائے. پھر یہ لفظ اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ اپنی امکانی حد تک اور نیک نیتی کے ساتھ انسان تلاش کر رہا ہے، خیر ہی کا جذبہ ہے، لیکن کہیں عدم توازن کا شکار ہو جائے. پھر یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کسی شخص پر کوئی ایسا غلبہ ہو جائے کسی ایک جذبے کا، خلوص کے ساتھ. کسی کی محبت ہے، جسے ہم کہتے ہیں محبت میں دیوانہ ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ضال. کسی کے اوپر کوئی خیال ایسا مسلط ہو جائے کہ بہت سے دوسرے جو خیالات ہیں وہ وہاں سے ایلیمنیٹ ہو جائیں. یہ جیسے کہ حضرت یعقوب کے بارے میں ان کے بیٹوں نے یہ کہا، جب انہوں نے پھر کہا، حضرت یوسف کا ذکر کیا، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ تو اپنی اسی پرانے خیال میں ہیں، آپ تو اپنی اسی پرانی، اب اسے ہم کہہ سکتے ہیں دیوانہ پن میں ہیں، دیوانگی میں ہیں. یعنی آپ پر یوسف کی محبت کا غلبہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ آپ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، حقائق کو نہیں دیکھتے. آپ اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ یوسف آپ کے پاس آئے گا اور دوبارہ پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی. آپ ایک ناممکن شے کا جو ہے تصور کیے بیٹھے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے کہ کوئی ایک جذبہ، اور وہ جذبہ ضروری نہیں کہ برا ہو، محمود جذبہ، وہ محمود جذبہ بھی اگر غیر متوازن ہو جائے تو اس کو بھی، اس کے لفظ پر بھی، اس کیفیت پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے. اس معنی میں یہ لفظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اس لیے مجھے ساری یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی. اگرچہ میں وہ سپیکٹرم کمپلیٹ پہلے کر دوں، بدنیتی کے ساتھ بھی اگر کوئی آدمی غلط راستے پر جاتا ہے اس پر بھی ضلہ کا اطلاق ہو جائے گا. بدنیتی کے ساتھ غلط راستے پر جانا وہ بھی ضلہ، اور نیک نیتی کے ساتھ کسی اچھے جذبے کی وجہ سے لیکن اس کا غلبہ ہو جائے، مغلوب الحال ہو کر انسان کا کہیں راستے سے بھٹک جانا، اس پر بھی اس کا ہوگا. کسی کی محبت اتنی سوار ہو جائے کہ باقی چیزوں سے توجہ ہی ہٹ جائے، ساری کی ساری توجہ جو ہے مرکوز ہو جائے کسی ایک ہی چیز کے اوپر، محبت کا ایک ایسا جو ہے جذبہ ہو، اس پر بھی لفظ ضلال کا اطلاق ہو جائے گا. تو یہ لفظ جو ہے بہت وسیع ہے اپنے انطباق اور اطلاق میں. اس اعتبار سے جو سورۃ الضحیٰ میں لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ،
اس کی جو مختلف تعبیرات کی گئی ہیں وہ میں نے وہاں اس وقت جبکہ اس سورہ مبارکہ کا درس ہو رہا تھا میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہدایت کے متلاشی تھے، غور و فکر کے مرحلے سے گزر رہے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو آپ پر غلبہ ہو گیا، خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا يَتَحَنَّسُ فِيهِ، کئی دن کئی راتیں مسلسل وہاں قیام ہے۔ اور پھر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ کیا کرتے تھے آپ وہاں؟ کوئی عبادت، کوئی نماز، ابھی تو جبرائیل سے ملاقات نہیں ہوئی، نماز آپ کو سکھائی نہیں گئی، کیا کرتے تھے؟ تو کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، مشاہدہ، یہ کیا ہو رہا ہے، حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں، کیا یہ حالات بھی کبھی صحیح ہو سکیں گے؟ اخلاق کی کس پستی میں معاشرہ گرا ہوا ہے، کیا یہ اس دلدل سے نکل سکیں گے؟ یہ شرک اور یہ بت پرستی جو ہو رہی ہے، یہ ساری کیفیات، اور پھر اصل ہدایت کے لیے ایک طلب اور اس کی ایک بے چینی، ایک کیفیت جو تھی آپ کے اندر، اس کو ضال سے تعبیر کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب دیکھیے ہدایت کے لفظ کے ساتھ جڑ گیا، متلاشی تھے حقیقت کے اور ہدایت کے لیے کوشاں تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، دروازے کھلے اور پردے اٹھے، حجابات اٹھے، خطاب شروع ہوا، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ یہ ہے لفظ ضال۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح کی ہے کہ عشق الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس درجے آپ پر غلبہ ہو چکا تھا عشق الہی کا کہ اس کی وجہ سے لفظ ضال کا اطلاق ہوا ہے۔ اگرچہ یہ کہ یہ مناسبت نہیں ہے اس میں، حضرت یعقوب کے بارے میں وہ لفظ میں نے بیان کر دیا، اس لفظ کے اندر وہ امکان موجود ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب کے لیے اگر لفظ استعمال کیا ان کے بیٹوں نے تو وہ اسی سینس میں استعمال کیا کہ یوسف کی محبت جو ہے اس درجے آپ پر چھا چکی ہے کہ بس آپ کو اور کسی چیز کا دھیان ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، آپ اسی اپنے خیال میں ضلالک القدیم، اسی میں آپ مبتلا ہیں۔ لیکن حضور کے لیے جو فرمایا تو وہ در حقیقت دوسرا مفہوم اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا، اس لیے کہ فہدا کا لفظ آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پایا آپ کو کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا سے ایک بے رغبتی ہو گئی ہے، ظاہر بات ہے کاروبار آپ کرتے تھے اس سے بھی دل اچاٹ ہوا ہے، گھر میں اہلیہ موجود ہیں، بیوی ہے بہت محبت کرنے والی، جان چھڑکنے والی، اب ان کو بھی چھوڑ کر کئی رات جو ہیں جا کر غار حرا میں آپ قیام فرما رہے ہیں، تو گویا کہ وہ اس درجے تلاش حقیقت کی سرگردانی جو ہے اس درجے آپ پر آ چکی جس کے لیے لفظ دلال آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ البتہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں جو لفظ آیا ہے تو اگر مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں تو ضالین سے مراد کون ہے تعین کے ساتھ، اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہے، پیروان حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ آپ کے جو پیرو تھے ان کے اندر ایک غلبہ ہوا ہے زہد کا، جیسے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ذر پر زہد کا غلبہ تھا، اور وہ یعنی زہد اس انتہا کو پہنچا ہوا، اس لیے حضور نے خود تشبیہ دی ہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، اگر کسی کو عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا وہ مزاج جو ہے آپ کے جو حواریین تھے، پھر آپ کے شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد، یہ جو سلسلہ آپ کا چلا نصارہ کا، ان کے اندر اس زہد کا غلبہ تھا، اس میں وہ متوازن کیفیت جو ہے کہ دنیا کا معاملہ بھی ہے اور حقوق ہیں دنیا میں، انسانی حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا، وہ جس درجے ہونا چاہیے تھا نہیں رہا۔ اسی طریقے سے رہبانیت کی جو انہوں نے بدعت ایجاد کی، یہ سورہ حدید کے اندر یہ مضمون آیا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ انہوں نے خود گھڑ لیا، ہم نے رہبانیت مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے یہ چیز ان پر لازم نہیں کی تھی، یہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اور انقطاع جو ہے یہ ہم نے تو لازم نہیں کیا تھا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ ذرا تفصیلی اعتبار سے ذرا مشکل مقام ہے کہ اس کے دونوں مفہوم ہیں، انہوں نے جو کیا تو اسی لیے کیا کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، ظاہر بات ہے ترک دنیا جو ہے وہ کسی محمود جذبے کے تحت ہی ہوگی، کون گھر کے آسانیاں چھوڑ کر، آسائشیں چھوڑ کر کون جا کر کسی غار کے اندر ڈیرا لگائے گا، کون سختیاں جھیلے گا، کون جنگلوں میں جائے گا بنواس لے گا، کون پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر تپسیائیں کرے گا، جذبہ تو کوئی نہ کوئی اچھا ہے، خیر کا ہے،
تو ابتغاء رضوان اللہ تو تھا ان کے پیش نظر، لیکن یہ کہ اس میں عدم توازن ہو گیا۔ خیر کا جذبہ بھی اعتدال سے بڑھ کر برائی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ معتدل اور متوازن ایک شخصیت جس کے اندر وہ نیکی کے جذبات بھی مختلف اعتبارات سے جو اس کے تقاضے ہیں وہ سمو دیے گئے ہو توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، وہ اسوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شادیاں بھی کی ہے، ازواج مطہرات سے آپ کو محبت تھی، آپ ان کا حق ادا کرتے تھے، دلجوئی کرتے تھے، شفقت فرماتے تھے، آپ صاحب اولاد تھے، آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت تھی، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی شر قرار دیا جائے، اسے فی نفسہ ہی ایول قرار دیا جائے، البتہ یہ کہ ایک مقام ہے، اس سے آگے نہیں، ایک حد ہے، اہل و عیال کی محبت اس سے آگے نہ جائے، کہیں حقوق اللہ کے اندر دست اندازی نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اس اعتبار سے چوکس رہو، چوکنے رہو، ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں کسی غلط راستے پر نہ ڈال دے، کہیں حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جاؤ، کہیں شریعت کے حدود کو پھلانگ نہ جاؤ ان کی محبت کی وجہ سے۔ یہ توازن، اور یہی سب سے مشکل، سب سے کٹھن کام ہے۔ آدمی واقعہ یہ کہ ایک دھن سوار ہو جائے، اس دھن میں نکلا چلا جاتا ہے، اور یہ آسان رہتا ہے، لیکن اس توازن کو آدمی برقرار رکھے، اس پر خود اپنے آپ کو قائم رکھے۔ میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے پل صراط کا، کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر سے گزرنا ہوگا، اس دنیا میں بھی اعتدال اور توازن کا راستہ جو اتنا ہی باریک ہے، اتنا ہی کٹھن ہے۔ تمام تقاضوں کو سمونا ایک توازن کے ساتھ مشکل ہے۔ بہرحال ضالین کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین اور ان کی امت، انہوں نے جو ترک دنیا کی شکل اختیار کی ہے، جو ایک جذبہ محمود کے تحت تھا۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں الا ابتغاء رضوان اللہ کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے کوئی شے لازم نہیں کی تھی ان پر سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہوں، لیکن اللہ کے رضا کی تلاش میں دنیا سے قطع تعلق کرنا یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ ایک مثال ہے کہ نیک نیتی سے، خیر کے ایک جذبے کے تحت بھی انسان بھٹک سکتا ہے۔ تو ضال اس معنی میں جب مغضوب علیہم کے مقابلے میں آیا ہے تو ایک ہلکے لفظ کی حیثیت سے آیا ہے، لیکن اس سے بھی گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی شعوری طور پر اپنے سامنے رکھو کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر مبتلا ہو جائیں، اس عدم توازن کے اندر۔ اور جو اعتدال ہے دین کا، شریعت محمدی کا، یا سواء السبیل صراط مستقیم کا، وہ ہمارے کہیں ہاتھ سے اس کا دامن چھوٹ جائے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں کو بھی سامنے رکھ دیا گیا۔ منعم علیہم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام انبیاء آ جائیں گے، ان کے حواریین، ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، ان کے جانشین، ان کے صدیقین، ان کے شہداء۔ پھر یہ کہ غیر المغضوب علیہم، پیچھے تمام وہ اقوام جو ہلاک کی گئی، عذاب استیصال آیا، لیکن یہ کہ اب دنیا میں اس کی مثال وہ یہود ہیں جن پر وہ عذاب ابھی آنا باقی ہے۔ کوئی اور قوم اس عذاب استیصال کا اب نوالا نہیں بنے گی، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اسی طریقے سے ضالین، اس کی بہت سی شکلیں ممکن ہیں، لیکن یہ کہ جو اس وقت اہل کتاب کے دو گروہ موجود ہیں ہمارے سامنے نشان عبرت کے طور پر، ان میں اس کی مثال نصارہ ہے کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی، ایک اچھے جذبے اور نیکی کے جذبے کے تحت انہوں نے ایک غیر معتدل روش اختیار کی، جس کی وجہ سے پھر وہ بھٹک گئے اور وہ سواء السبیل صراط مستقیم جو ہے اس کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو اشکال ہے ترجمے کا اس آخری آیت کے ضمن میں، اس کی وضاحت کر دوں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے تتبع میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن، اس لیے کہ انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ میں نے کوئی ترجمہ از خود نہیں کیا ہے، بلکہ شاہ عبد القادر صحیح کا جو ترجمہ تھا رحمہ اللہ، میں نے اس کو جو 100 برس میں زبان کا ایڈیم تبدیل ہو گیا ہے، محاورہ بدل گیا، صرف میں نے محاورہ بدلا ہے۔ اور انگریزی تراجم میں عبداللہ یوسف علی نے اور علامہ محمد اسد نے جو ایک نیا ترجمہ کیا ہے، ان چار کا ذکر جو ہے وہ حافظ احمد یار صاحب نے کیا ہے، اور میں انہی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے تو ترجمہ یہ کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم میں جو غیر ہے اور مجرور ہے، رے کے نیچے زیر ہے، تو یہ در حقیقت الذین کا بدل ہے،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، گویا کہ الذین ہی کی وضاحت ہو رہی ہے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ ضالین، نہ ہی گمراہ، نہ بھٹکے ہوئے، یہ گویا کہ انہی کی شرح ہو رہی ہے۔ لیکن جو اکثر تراجم ہیں ہمارے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ راستہ ان کا جو کہ مغضوب ہوئے، نہ راستہ ان کا جو بھٹک گئے۔ تو یہ راستے کی تکرار جو آتی ہے اس کی دو ہی شکلیں ممکن ہیں، یا تو غیر پر اگر زبر ہو، کیونکہ یہ بھی ایک قرات ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر سب سے زیادہ جو مقبول ہے قرات، وہ تو حفص کی روایت ہے، اس میں غیرے ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ شاذ جو ہے قرات کی ایک روایت غیرہ بھی ہے، غیر المغضوب علیہم۔ اگر زبر ہو تو یہ صراط کا بدل ہو جائے گا، پھر ترجمہ وہ صحیح ہوگا کہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ راستہ ان کا جو مغضوب علیہم ہوئے، نہ راستہ ان کا جو ضالین ہوئے، جو بھٹک گئے۔ ایک اور امکانی صورت، چونکہ ان حضرات کے علاوہ تقریباً سب نے ترجمہ یہ کیا ہے، تو اس کی کوئی توجیہ جو ہے کیا ہے، تفصیل سے تو کسی نے بیان کی ہو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک اور توجیہ میرے سامنے آئی ہے کہ یہ اتنا اجماع اگر ہوا ہے اس ترجمے پر، تو شاید وجہ یہ ہو کہ اس آخری آیت میں صراط کا لفظ محذوف مانا گیا ہو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر یہاں پہ صراط کے لفظ کو محذوف مان لیا جائے تو پھر غیر جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور مضاف الیہ ہونے کی صورت سے وہ روایت حفص میں اس کا مجرور ہونا بھی برقرار رہے گا، اور ترجمہ بھی وہ ہو جائے گا جو ترجمہ کے عام طور پر مترجمین نے کیا ہے۔ ویسے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف ترجموں میں چونکہ یہ فرق آتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے ذہنوں میں، اس لیے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ دو ہی امکانات ہیں، یا صراط کا بدل مانا جائے، تو اگر صراط کو یہاں پر محذوف نہ مانا جائے تو غیر پر زبر آئے گی، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گویا کہ یہ صراط کا بدل ہے۔ اور اگر اس کو زیر ہی مانا جائے، پھر بھی ترجمہ یہ کیا جائے تو صراط کے لفظ کو محذوف مان لیا جائے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو امکانات ہیں۔ اب آخری بات ہے، اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ سنت ہے، لیکن یہ آمین قرآن کا جز نہیں، اس لیے لکھا نہیں جاتا، لیکن یہ کہ اس کو کہنا، بس فرق پھر وہی ہو جائے گا، جہری کہیں یا سری کہیں، آمین بالجہر یا آمین بالسر، یہ پھر اختلاف ہے، لیکن کہنا ضروری ہے۔ یہ آپ خاموشی سے کہیں، اپنے طور پر کہیں، یا باجماعت کہیں، اور خوب اظہار کے ساتھ کہیں، جہر کے ساتھ کہیں، یہ ایک مسلک کا اختلاف ہے جس کو میں یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن یہ کہ اس لفظ کا اصل مفہوم کیا ہے، کیونکہ میں نے آج رحمان کے لفظ پر بھی بحث کی ہے کہ یہ شاید عبرانی کا لفظ ہے، یہ آمین بھی در حقیقت وہاں سے آیا ہوا لفظ ہے، اس لیے کہ آپ نے عیسائیوں کے ہاں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی بھی جو لارڈس پریئر ہے اس کے اختتام پر آمین وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ بھی در حقیقت قدیم ہے، یہ صرف عرب لفظ ہوتا تو یہ ان لوگوں کے ہاں اس کا استعمال نہ ہوتا۔ اور امن کا مادہ چونکہ یہی ہے کسی چیز کی تائید، یہ جب ہم نے ایمان کی بحث ہم کر رہے تھے، توثیق اور تائید کے لیے آتا ہے، آمن لہو، اس کی بات مان لی، اس کی توثیق کی، اس کی تصدیق کی، تو گویا کہ اسی سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کے آخر میں انسان کہے اے اللہ ایسا ہی ہو، ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اگر امام صرف پڑھ رہا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھے کہ قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، مقتدی کے لیے بھی قراءت ہو گئی، کم سے کم جہری کی حد تک تو میں اس کو مانتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہ اپنے چاہے دل ہی میں آمین کا لفظ ضرور کہنا چاہیے، یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس دعا کے ساتھ اس کا جو ایک معنوی ربط ہے، گویا کہ پھر ہم اس پوری قراءت کے اندر شریک ہو گئے اگر ہم نے صرف لفظ آمین بھی خود ادا کر لیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔